الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کی جو حدیث ہے وہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور بھی روایات کے اندر ہے، لیکن جس ورژن کو میں کر رہا ہوں وہ جامع ترمذی میں، جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ جنت والنار، جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تخلیق کر دیا جنت کو اور جہنم کو، جب بنا دیا، یہ ہمارا پارٹ آف ایمان ہے کہ جو جنت اور جہنم ہے نا وہ آلریڈی کریٹڈ ہے، جو اس میں لوگ جائیں گے، داخل ہوں گے، وہ اس کے لیے، ان کے لیے سب کچھ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے اس کے اندر، اور وہ ایک الگ دنیا ہے، کہاں پہ ہے، کہاں ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کے ایکسیس کس طرح ہوگا، کس طرح وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ناسا کے سائنٹسٹ تو نہیں پہنچ سکیں گے وہاں تک، یقیناً جو ہے وہ دوسرے جو سائنسدان ہوں گے اور مستقبل میں جتنے بھی آئیں گے، جتنے بھی ملکوں کے آئیں گے، وہ تو کم از کم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے اس طرح سے کہ ہم راکٹ کے ذریعے یا کسی ایکسس کے ذریعے، اسپیس ٹنل کے ذریعے کسی طرح سے ہم لوگ پہنچ سکیں۔ تو وہ کہاں پر ہے، اس کا مقام کیا ہے، کس جگہ کے اوپر وہ پائے جاتے ہیں، یونیورس کا انٹرنل پارٹ ہے، یونیورس سے ہٹ کے ہے، وہ تو ہمارے لیے سب کچھ غائب ہے، لیکن وہ ہے اور تیار ہے، بالکل تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس طرح زمانے کے اعتبار سے تو نہیں ہم بتا سکتے یہ کب کی بات ہوگی، لیکن یہ کم سے کم ہو سکتا ہے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے یا آدم کی تخلیق کے کچھ عرصے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا ہوگا اس کے آگے، فرشتوں کے آگے اظہار کیا ہوگا، اس کے آس پاس یا اس سے پہلے کہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، ہزاروں سال پہلے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر لیا جنت کو اور جہنم کو، ارسل جبرائیل الی الجنہ، تو جبرائیل کو کہا، بھیجا جنت کی طرف۔ جبرائیل کو جنت میں ایک گیسٹ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر میں نے بہت اچھی تیار کی ہو، کوئی بہت اچھے اسپیشل ارینجمنٹس ہیں، رات کو شادی کا فنکشن ہے یا کوئی اور لیکچر ہے یا کوئی اور گیدرنگ ہے، وہ بعد میں ہوتی رہے گی، لیکن کسی اور اپنے اسپیشل کو کہہ دیا ہو کہ جا کے ذرا دیکھ لینا، سب کچھ ٹھیک ہے، مناسب لگا، پسند آیا سب کچھ، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جنت دیکھ کے آؤ۔ تو جبرائیل جاتے ہیں، فقال انظر الیہا وإلی ما اعددت لأہلہا فیہا، تو کہا جا کے دیکھو، جا کے کہ وہاں پر جو جنتیوں کے لیے، جنت کے اندر میں نے جو کچھ بنایا ہوا ہے، کس طرح سے میں نے اس کو ڈیکور کیا ہے، کیا کیا اس کے اندر نعمتیں ہیں، جا کے ان کو دیکھو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جبرائیل جب گئے ہوں گے وہاں پر، تو جبرائیل کے لیے یہ سب کچھ کلیئر ہوگا کہ دنیا کیسی ہے، دنیا کو کمپیریزن تھا تو ان کو پتہ ہوگا نا کہ جنت کیسی ہوگی پھر وہاں پہ، تو دنیا کیسی ہے، دنیا کے کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ یہ کسی صحیح حدیث میں تو نہیں آتا، لیکن جو البدایہ و نہایہ کتاب ہے اس کے اندر اس بات کا مینشن ہے کہ آدم کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی، اور جنات کی تخلیق کے اندر کیونکہ وہ پہلی مخلوق تھی جس کو فری ول پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، کہ وہ پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو اللہ کی عبادت کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فائر پاور بہت زبردست دی ہے، کیونکہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، آگ کی مخلوق ہے وہ، تو فائر پاور جس طرح ہوتی ہے اس میں وہ بہت زیادہ ہے، وہ اپنی سائز، اپنے شیپ، اپنی سپیڈ، اپنے آپ کو موومنٹ، اس کے وہ فزیکل پاور اس کے اندر بہت ہے جنات کے اندر۔ انہی میں سے جو سرکش ہوں گے وہ پھر شیاطین کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدے کا پارٹ ہے یہ والا کہ جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، جس کا تفسیر ابن کثیر میں اوریجنل نام عزازیل آیا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی لشکر کا ایک پارٹ تھا۔ وہ بعد میں جب اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے ایک چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ کے نیک میں شامل تھا، تو وہ ایک معاملہ ہی بالکل دوسری طرف چلا گیا وہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے دیکھو، جا کے انظر، جا کے نظر ڈال کے دیکھو کس طرح میں نے اس کو تیار کر رکھا ہے اس کے لیے۔ قال فجاءہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب وہ گئے وہاں پر، ونظر الیہا، اور جب جا کے دیکھا، وإلی ما اعد اللہ
لِأَهْلِهَا فِيهَا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنے والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے، ان شارٹ جنتی جو ہوں گے ان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سب نعمتوں کو دیکھا جا کے جبرائیل نے، اور اس کے اندر وہ سارے سینریز بھی ہوں گی، وہ اس کے سارے جو مناظر ہیں وہ بھی ہوں گے، جو نعمتیں ہیں اس کے اندر وہ بھی ہوں گی۔ اس قدر وہ اٹریکٹیو، اس قدر خوبصورت، اس قدر دلکش، جو کچھ بھی اس کو دیکھا گیا، جو بھی اس کے دیکھے گا۔ اس کے منازل کے بارے میں بھی آیا ہے حدیث کے اندر کہ ایک درجے والا دوسرے درجے والے کو ایسے دیکھے گا جیسے تم ستاروں کی طرف دیکھتے ہو۔ تو اس کی واسٹنس بھی کوئی بہت ہیوج ہوگی۔ میں نے اور حدیثوں میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، ایک درخت کا ذکر کیا تھا میں نے ایک اور حدیث کے اندر، کہ ایک درخت ہے جس کے 100 سال بھی اگر گھوڑ سوار بھاگتا رہے گا تو اس کے سائے سے نہیں نکل سکے گا، وہ اس قدر وہ واسٹ ہوگی وہ۔ تو وہ ایک خواب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حدیث کے سلسلوں میں نا پہلی حدیث تھی۔ اس کے اندر میں نے اس طرح کی روایات شیئر کی تھیں یہ والی، کہ اس کی میگنیفیسنس، اس کے کلرز، اس کی تمام چیزیں نا وہ بیانڈ اور کمپریہنشن ہے۔ ہم جن کلرز کو جانتے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں ہوں گی وہاں پہ۔ ہم تو اسی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ گریوٹی یوں ہی جاتی ہے اور اس طرح پودے نکلتے ہیں اور اسی طرح ہی ہوگا، وہاں پہ کیا کچھ ہے، بالکل ڈفرینٹ چیز ہے وہ۔ تو اس کے خوبصورتی کو دیکھ کے اس وقت اب مجھے کیونکہ نیچرل بیوٹی اور نیچرل سینریز اور یہ ایریاز بہت پسند ہیں، تو میں نے بہت ساری چیزوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ مجھے نا نیچرل وہ پکچرز آتی رہتی ہیں، کبھی ایون قازقستان کی، کبھی کینیڈا سائڈ کی، پاکستان سے ریلیٹڈ، سوئٹزرلینڈ سے ریلیٹڈ، افریقہ کی بہت سارے خوبصورت جگہیں ہیں، بہت سارے آئی لینڈز ایسے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، تو میں تو ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت خوبصورت لگتے ہیں مجھے۔ ناردرن لائٹس دیکھیں آپ، وہ جو آرٹک کے پاس ہوتی ہیں، وہ کیا خوبصورت اس کی ویڈیوز اور کیا خوبصورت مناظر ہے۔ ایون پاکستان کے اندر کی جو ہنزا سائٹ کے اوپر لوگوں نے جا کے جو فوٹوگرافی کی ہے، تو اس کا جو کیمرے کا وائڈ کر کے ایکسپوجر کر کے جو رات کے جو ویوز پک ہوتے ہیں، جب سٹارز جو اس کا جو جنکشن سارا نظر آتا ہے، کیا خوبصورت مناظر ہیں وہ سارے۔ تو اس طرح کے جو خوبصورت مناظر جن کو دیکھ کے نا آپ کو ایک دم سے پہلی چاہت کیا ہوتی ہے، بھائی میں نے ادھر جانا ہے، یہاں پہ کس طرح پہنچوں میں ادھر، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ تو میری کامن عادت ہے یہ والی، کہ کچھ جگہ دیکھتا ہوں کہ یہ خوبصورت چیز لگ رہی ہے مجھے، تو ساتھ ہی اس کو سرچ کر کے دیکھنا شروع کر دیا کہ یار یہ چیز میں نے کہاں سے مس کر دی۔ ابھی چند دن پہلے ہی ہارڈلی میں کل ہی کی بات ہوگی کہ ایک پکچر آئی تھی ٹائیگر ماؤنٹین منسیرا، یہ نران اس ایریا کے اندر پاس ہے۔ اب وہ پوری ویڈیو دیکھ کے تو یوں لگا تھا کہ یار یہ تو مناظر ہم نے دیکھے ہوئے تھے والے، لیکن اس طرح سے الگ جا کے اس ماؤنٹین کو تو نہیں دیکھا تھا ہم نے باقاعدہ، کہ اس کو جا کے اس کو الگ سے انجوائے کیا جائے گی، تو ایک طرح سے مس کر دیا۔ روڈ وہی ہے لیکن اس کو مس کر دیا، تو فوراً یہ دیکھا کہ اچھا جی اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، وہاں پہ کیا بندوبست ہو سکتا ہے، کس طرح میں نے جانا ہے وہاں تک اس کے لیے۔ تو یہ ایک نا آپ کہہ سکتے ہیں فطرت کا پارٹ ہوتا ہے ہماری، کہ ہمیں چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ نیچر جو ہے وہ ہمیں فطرتاً ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ انلیس اینڈ انٹل فطرت اتنی مست کر دی ہو ہم نے، اپنے آپ کو سکرینز کے آگے بٹھا کے اور اپنے آپ کو دوسری دنیا، مصنوعی دنیا کے اندر اس قدر ہم نے گم کر دیا ہو کہ پھر بندہ وہ اس کو چیزوں کے اندر انجوائمنٹ نہیں فیل ہوگی۔ ادروائز یہ نیچر کا پارٹ ہے۔ نیچر کو پسند کرنا، ایڈمائر کرنا، خوش ہونا، اس کو چاہنا، یہ نیچر، یہ ہمارے نیچرل ہونے کا پارٹ ہے، یہ فطرت پہ ہونے کا پارٹ ہے یہ۔ اور جنت کی ساری کششیں اسی قسم کی ہی بیان کی جاتی ہیں والی۔ تو جبرائیل نے جب سارا جنت کا مناظر دیکھ لیا، ایک بہت زبردست ٹور ہو گیا، کالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع الیہ، تو پھر اللہ کی طرف وہ لوٹے، جبرائیل آئے، واپس آئے، لوٹ کے آئے۔ ابھی کیا مناظر ہوتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے جبرائیل نے، اب کہاں پہ جانا ہے، کہاں ملاقات ہوتی ہے ان کی، ہمارے لیے یہ سب کچھ غیب ہے، لیکن 100% یقین ہے ان حدیث کے اوپر۔ تو فرمایا کہ اے اللہ فوعزتک، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم۔ اب جبرائیل جو ہے نا وہ ایک بات کی اتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب عزت کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ عزت کا جو لفظ ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں رسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی قسم اٹھا کے کہنا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، ہماری ایک صفت ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک عزت ہوتی ہے، وہ اس کی ایک قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت جو ہے، آپ کا جو آنر ہے، اس کی قسم۔ لا یسمع بہا احد، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان بات صرف سنے گا بھی، اس بارے میں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ کوئی پکچر شیئر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پہ وزٹ کرانے کی بات، کوئی ایون سن بھی لے گا نا ان نعمتوں کے بارے میں، جو مناظر میں دیکھ کے آیا ہوں، کوئی سن بھی لے گا ان کے بارے میں،
الا دخلہا، وہ لازماً ادھر ہی داخل ہونا چاہے گا، اس کو اور کوئی چیز نہیں پسند آنی، اس کو اور کسی چیز میں دل نہیں لگنا، اس نے لازماً ادھر داخل ہونا چاہے گا، اس کی تو ٹاپ پرائورٹی ہوگی ہے، اس کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہ رہے تھے جبرائیل سے فیڈ بیک لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم تو لا انتہائی ہے نا، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی۔ تو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جبرائیل یہی والا جواب ہی دیں گے، اور ہونا بھی یہی تھا۔ جبرائیل نے آ کے وہی کہا، اللہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کے بارے میں سنے اور یہاں پہ جانا نہ چاہے، پہنچے نہ یہاں پہ، ممکن ہی نہیں ہوگا، ہر کوئی یہاں پہ پہنچے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کو تو ان نعمتوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ میری بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، جنات کی بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ جو کوئی سنے گا ادھر لازمی لپکنا چاہے گا، ادھر ہی منزل بنائے گا، اپنی ڈیسٹینیشن یہ بنائے گا۔ وہ نہیں جو ٹی وی کے اوپر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، یا جو ہم نیٹ کے اوپر یا بل بورڈز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پیراڈائز آن ارتھ اور یا ایڈن گارڈنز، جنات عدن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ایڈن گارڈنز ہیں یہ، اور یہ آپ کی جو ہے نا وہ لیوش لیونگ، اور یہ وہ نہیں، یہ کیا لیونگ ہوتی ہے؟ یہ کوئی لیونگ ہے یہ والی؟ وہ لیونگ ہوگی والی، اس کو منزل بنائے گا وہ بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا فآمر بها، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فخفت بالمکارہ، کہ اس جنت کو پھر گھیر دیا گیا۔ جنت جو تھی، جو جنت تک پہ جبرائیل پہنچے تھے، تو جنت کو گھیر دیا گیا ان چیزوں سے جس کے، ان تکلیفوں سے، ان مشکلات سے، ان آزمائشوں سے۔ یہ لفظ تو ایک ہے، میں اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، کراہت والی چیزوں سے، گراں چیزوں سے، مشکل چیزوں سے، جس کے لیے آپ کو جبر کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا۔ اور اب جبرائیل سے کہا کہ اب جاؤ اور جا کے دیکھو ذرا، اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ اب ظاہری بات ہے، ہم نے جب جنت میں انشاءاللہ جانا ہے، اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی بھی، گناہوں سے دور رہنے کی، اور ہمیشہ توبہ کرنے کی، کیونکہ غلطیاں ہوتی رہیں گی ہم سے۔ تو انشاءاللہ جب جانا ہے، تو ہم نے یہ نہیں کہ وہ جو مشکلات نظر آ رہی تھیں، وہ ایک سیمولیشن دکھائی گئی تھی جبرائیل کو، وہ جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا کہ کس طرح کے مشکلات ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کیا گیا، لیکن ہم ایکسپلین ابھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ والی باتیں، کہ مثال کے طور پہ یہ کہ مشکل چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے، جو نیکی کا راستہ ہے، جو خیر کا راستہ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ مشکل ہے۔ وہ مثال کے طور پہ یہ ہوگا کہ کسی بات کے اوپر صبر کر لینا، غصے کو پی جانا، سچ بولنا بہت سارے کیسز میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ برائی کی یا بری چیزوں سے باز آنا، مت دیکھنا ان کو انجوائے مت کرنا، آگے شیئر مت کرنا ان چیزوں کو، بری چیز نہ سننا، بری چیزوں کو انجوائے مت کرنا، آگے اس چیز کو مت آگے بھیجنا، کسی کو ٹیز مت کرنا، کسی قسم کا حق نہ مارنا کسی بندے کا، پیسے کی یا کسی اور کے لالچ میں آ کے حلال حرام کی تمیز کو خیال مت کرنا۔ یہ سب چیزیں جب آپ نہیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایک ایکسٹرا ویگنٹ لیونگ ہوتی ہے، اسراف سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے والی، ہر وقت کے باہر کے کھانے پینے، گھومنا پھرنا، انجوائمنٹ، ہر وقت کی لیوش لیونگ، اور ہر طرح کی وہ چیزیں، مطلب کہ کون نہیں اس سینس میں انجوائے کرنا چاہے گا، اور یہ اٹریکٹیو، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ابھی آج کی ڈیٹ کیا ہے، آج سے کوئی 3 دن پہلے وہ لگی ہوئی تھی، ڈیلز لگی ہوئی تھی 11/11، ٹھیک ہے؟ اب وہ تو پاکستان کی ڈیلز ہو گئی نا، یو اے میں بھی لگی ہوئی ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی لگی ہوئی ہیں، امریکہ میں بلیک فرائیڈے، وہ ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ آپ کو بیچنا چاہتے ہیں جو آپ ایکچولی نہیں لینا چاہتے ہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے ابھی کوئی چیز لینے کی، آپ نے بھی کوئی چیز، آپ کی کوئی طلب نہیں ہے، آپ کے نہ کوئی سیونگ کا پارٹ تھا نہ کچھ تھا، وہ ایڈ دکھا کے آپ کو، آپ کہیں گے یہ میں لے لیتا ہوں یار، یہ لے لیتا ہوں میں، ایسے اب اتنا دکھا رہے ہیں، یہ ایڈز ہے، اتنے ڈسکاؤنٹ ہے اس کے اوپر، یہ اتنا ہو جائے گا۔ وہ جی کریڈٹ کارڈ کے اوپر اگر آپ یہ لیتے ہیں، کوئی چیز کیش پیمنٹ پہ ہے تو کیش کے اوپر تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ فلانے بینک کا کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، وہ دیکھیں اتنا زبردست قسم کا اس کا، یہ پلیٹینم ہے، یہ ٹائٹینیم ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سا گولڈ کارڈ ہے، یہ سلور کارڈ ہے اس کا، یہ فیملی کے ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ ورلڈ کلاس کارڈ ہے جی، آپ اتنے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ اس کا ایکسیس ہے، یہ وہ کیا ہے، دنیا کی سب چیزیں آپ کو، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، آپ کو دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔
آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ پھر بھی اس چیز کو بائی کر رہے ہیں کہ ایک دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے، اتنی زبردست ڈیل لگی ہوئی تھی، اور بعد میں لوگ کہیں گے ہاں جی فلانی چیز کی اس دفعہ بلیک فرائیڈے پہ کیا لیا. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا بلیک فرائیڈے کب گزرا، یا آپ کہیں گے 11/11 کی کیا تھا، مجھے تو نہیں پتا 11/11 وہ کیا چیز تھی. آپ کس دنیا کے رہنے والے بندے ہیں آپ؟ لہٰذا یہاں پہ لگائیں، ادھر پیسہ ادھر خرچ کریں بجائے کہ کوئی صدقہ خیرات کرنے کے یا کسی اور چیزوں پہ لگانے کے، آپ ادھر اپنے آپ کو لگائیں. دنیا جو ہے نا وہ کھینچ رہی ہے، بالکل لٹرلی آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور آپ کو ان چیزوں سے ریزسٹ کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ان چیزوں سے، اس طرح کی لیونگ سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. ظاہری بات ہے آپ اس وقت جائیں تو لوگوں کو دیکھیں، یہ ہائی ٹی کے جو بوفیز ہو رہے ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو ریسٹرینڈ کریں، روک کے رکھیں. پھر یہ کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے، ان انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو چھوڑ کے، سیدھی سی بات ہے کیا چیز ہے نیکی کا کام کرنے والا، اور کیا کام ہوگا اگر اف یو ہیو ایمپل فری ٹائم. تو یہ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم آپ کے پاس ہے، تو کیا ہے کرنے کا کام؟ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا، قرآن کا ترجمہ سے پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، حدیثوں کا مطالعہ کرنا، بکس کا مطالعہ کرنا. وہ تو بورنگ کام ہوگا، وہ کس قدر بورنگ کام ہوگا. وہ ہے وہ جنت کا راستہ، لیکن ہمارے لیے وہ گراں ہے، مشکل ہے، دشوار ہے وہ راستہ. ظاہری بات ہے میں سب وہ باتیں کر رہا ہوں جو کرنے والی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ میں ان کی خود میں ہر ایک بات کے اوپر عمل بھی کر رہا ہوں، تو کوشش ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر بات کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کہ صبح فجر کے وقت نماز پڑھنا جا کے، پہلے گرمیوں کا موسم تھا، اب سردیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک مشکل چیز ہوگی. وہ روزے رکھنا رمضان کے علاوہ باقی عام معمول کے اندر روزے رکھنا، کبھی کبھی ٹھیک ہے جذبہ آ جاتا ہے بولا، لیکن عام حالات کے اندر پھر ہم اس چیز کو مس کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم لوگ، یا ہم لوگ ویک ہو جاتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھتے اس چیز کے. تو کبھی کبھی یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کوئی جس طرح عمرے پہ آپ کو چلے گئے، آپ کو ایک نا وہ ایمان بوسٹنگ ٹرپ ہوتا ہے آپ کے لیے، وہ تو آپ واپس آئیں گے تو کم از کم کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے آپ جو ہے نا بہت اچھے ہوں گے. آپ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، عید والے دن تو ہمیشہ سب سے زیادہ غفلت والا دن ہوتا ہے، سب سے زیادہ غفلت ہوتی ہے عید کے بعد. لیکن کبھی کبھی پھر بھی خیال آ جاتا ہے کہ وہ میں نے قرآن یہاں تک تو پڑھ لیا تھا، تو قرآن کیوں نہ تھوڑا سا اور پڑھ لوں، میں کوئی اور تھوڑا سا آگے حاصل کرے. پھر بندہ روٹین میں جاتا ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنرلی بھولتے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہمارے کرنے والے کام تھے. تو جنت کا راستہ جو ہے وہ اس کے اپوزٹ جو چیز ہے نا، وہ اس قدر اٹریکٹیو ہے وہ والی، کہ وہ جنت کا راستہ آپ کو گراں لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے. بہرحال اس بات کو بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو جبرائیل وہاں پہ گئے، اور جبرائیل نے جب وہ سارا کچھ مناظر دیکھے، اور پھر اللہ کے پاس واپس آتے ہیں، اللہ ان راستوں کو دیکھ کے تو میں نہیں جانتا کہ کون یہاں پہ پہنچ سکے گا. جس طرح مشکل راستے ہیں اس کے ارد گرد، جس طرح اس کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، اس تک پہنچنا جو ہے، یہ اتنی پریشس چیز تک کا راستہ اتنا مشکل ہے کہ جبرائیل کو سیریس ڈاؤٹس ہوئے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اب تم جاؤ، اور جا کے اب تم دیکھو جہنم کی طرف، دیکھو جہنم کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے. اب وہ جاتے ہیں جہنم میں، اور جہنم کے بارے میں بھی اسی کے اپوزٹ دیتے ہیں کہ وَبِعِزَّتِ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا. اللہ آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی اس کے بارے میں صرف سن لے گا، اور یہ واقعی ایسے ہی ہے، جو کچھ سن لیتا ہے، آپ صرف جو احادیث ہے نا، یا جو قرآن کی آیات جو جہنم کے بارے میں ہے، جو عذاب کے بارے میں، آپ اس کو صرف ایک دفعہ سننا شروع یا پڑھنا شروع کریں اس کو، آپ یا کسی کے لیکچر میں سنیں وہ، اور وہ اس کو آپ کو ایکسپلین کریں نا، وہ دم سے ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا. وہ بات پتہ نہیں کیسے لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بالآخر تو چلے ہی جائیں گے نا جنت میں. بھئی ایک لمحے کے لیے نہیں برداشت ہو سکتی وہ چیز، ایک لمحے کے لیے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی. تو کہاں پہ یہ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں یہ چیز؟ دنیا کی کسی چیز کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں کبھی کہ آرام سے روڈ کا ایکسیڈنٹ کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، بالآخر تو صحت یاب ہو ہی جائیں گے نا ہم لوگ بعد میں جا کے. آپریشن کے اوپر دیکھیں، آپریشن جو کہ ہوتا ہی ہماری صلح کے لیے، کہ ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن ہوتا ہے، ہماری ویل بینگ کے لیے ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا لوگ آرام سے کروا لیتے ہیں آپریشن.
ڈاکٹرز کو کس قدر سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں آپ بے فکر رہیں، یہ ہوگا، یہ پروسیجر ہوتا ہے، ایسے ہوگا، یہ ریکوری ٹائم ہے، یہ اس کا ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھٹنے کا آپریشن کروانا ہوتا ہے، ریپلیسمنٹ آپریشن، وہ ڈر کے مارے سالوں پہ سال ٹپائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس خوف کے مارے کہ حالانکہ پتہ ہے کہ اس کے بعد جو سچویشن ہو گیا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو اتنے مہینوں کا جو اس کے ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے نا اس سے نہیں گزرنا چاہتے وہ۔ تو کہاں پہ یہ جہنم کے بارے میں اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بالآخر تم نے چلے ہی جانا ہے نا، جہنم سے نکل جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ پہلے تو گارنٹی کیا آپ کے پاس کہ آپ نے نکل جانا ہے وہاں سے، پہلے تو گارنٹی کیا ہے، کس طرح کی گارنٹی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہاؤ کم یو کین سے کہ میں اس کو ٹالریٹ کر سکوں گا اس عذاب کو۔ دنیا کی کوئی چیز، بڑی سی بڑی، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو آپ کر کے دیکھیں۔ یہ جو محمد علی ہیں، امریکن باکسر، فوت ہو گئے ہیں جو، ان کی ایک ویڈیو ہے، وہ آپ کو نیٹ کے اوپر بہت زیادہ مل جائے گی۔ اور جب تک وہ ایک ظاہری بات ہے ایک بہت ایک فیمڈ فگر تھے وہ، اور ہمارے ٹائم پہ تو نہیں، ظاہری بات ہے جو میرے پیرنٹس والی جنریشن ہے اور میرے درمیان والی جو جنریشن ہوگی، ان دونوں کے درمیان میں، ان لوگوں کے لیے بہت ایک آئیڈل فگر تھا وہ، ایک صحیح سیلیبریٹی فگر تھا وہ۔ تو محمد علی کی آپ انٹرویوز دیکھیں نا، وہ بہت نہیں کہتے ہیں کہ ہی واز این اٹریکٹیو پرسنالٹی، اس کو بات کرنی آتی تھی، اس کو بات کنوے کرنی آتی تھی بہت اچھی۔ تو اسی بارے میں یہ جو میں ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو نا، اس کو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ نا ایک لائٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کیری کرتا ہوں۔ آئی ڈو ناٹ اسموک، میں اسموکر نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ ایک لائٹر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ کیری کرتا ہوں۔ اور جب مجھے دنیا میں، اب یہ جو مرضی اس کے فیس سمجھ لیں آپ نا، کہ دنیا کی کشش ہوتی ہے، گناہ کی طرف مائل ہونا، تکبر میں آنا، ایروگنس میں آنا، پیسے کے اوپر گھمنڈ ہونا، کوئی بھی ایسی چیز، جب بھی مجھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انہوں نے کیا بتایا تھا، کیا کرتا ہوں میں اس کو جلا کے، وہ اتنی سی آگ ہوتی ہے اس کو میں جلا کے دیکھتا ہوں کہ لیکن اپنے لیے ریمائنڈر رکھا ہوا ہے وہ کہ کیا میں اس کو ٹالریٹ، ٹھیک ہے یہ میں گناہ کرتا ہوں، اس کا عذاب اتنا بڑا ہے جس کا ذکر ہے، میں کیا اتنی سی چیز ٹالریٹ کر پاؤں گا؟ اور وہ واقعی وہ میرے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے وہ کہ جب میں اس کو نہیں ٹالریٹ کر سکتا تو میں اس کو بھی ٹالریٹ نہیں کر سکوں گا۔ اس سے بھی ہلکی چیز پہ چلے جائیں، لائٹر کو جلانے کے بعد نا اب اس کو بجھا دیں، جب وہ آف ہو جاتا ہے اب ہم اس کو بھی نہیں ٹالریٹ کر سکیں گے، وہ جو صرف گرم ہوا ہوا میٹل ہوتا ہے ہم تو اس کو بھی ٹالریٹ نہیں کر سکیں گے۔ کبھی کچن میں ہو، اور ظاہر بات ہے ہم تو کچن کے معاملے میں اناڑی ہیں، تو اس پہ اگر کبھی برتن وغیرہ پڑے ہوں یا اس طرح کھانا بن کے آیا ہوا ہے تو کبھی غلطی سے سالن ڈالتے ہوئے، کوئی چیز کرتے ہوئے، کبھی وہ جو ویسل تھا جس کے اندر کھانا پکایا گیا تھا، اگر وہ غلطی سے آپ کے ہاتھ کے ادھر آگے پیچھے کہیں لگ جائے وہ، تو ایک دم سے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور کتنی دیر تک ہمیں وہ چیز نا برننگ فیلنگ دیتی رہتی ہے، وہ ایک الجھن دیتی رہتی ہے وہ، کتنی دیر تک ہمیں وہ چیز، جبکہ یہ وہ آبجیکٹ ہے جو کہ آگ نہیں ہے، آگ نے اس کو تپایا ضرور تھا لیکن اس کو بھی اتارے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے۔ لیکن انڈائریکٹ کا اتنا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ کی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اگر برننگ والا واقعہ ہو جائے، کبھی وہ ان کی آپ صرف ویڈیو کلپ کو آن لائن کر کے دیکھ لیں، کوئی بندہ جو جلا ہوا ہو، کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ کس قدر وہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ یہ جو برن سینٹرز ہیں ہمارے چند ہاسپٹلس کے اندر ہے صرف، اور ایسے واقعات جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آفس میں ایک تھے امپلائی، وہ نہیں آئے ہوئے تھے، پتہ لگا کہ کیوں نہیں آئے، ان کے بہت قریبی دوست پیرنٹس جو تھے نا وہ اس طرح جو گیس کے آج کل سردیوں میں ہو جاتے ہیں، جل کے بیچارے ڈیتھ ہو گئی تھی دونوں کی، تو وہ اس طرح کی صرف دیکھیں نہیں کہ ابھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، میں صرف کسی اور کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا آپ سے، اس قدر آپ کے وہ ہو جاتے ہیں، تو کہاں پہ وہ والی حالات ہوں گے۔ تو جبرائیل نے آ کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا، یہ تو کوئی نہیں داخل ہونا چاہے گا، ناٹ ایٹ آل، آؤٹ آف کویشچن ہے کہ کوئی جہنم میں جانا چاہے گا، کوئی جہنم میں جانا چاہے گا۔ پھر اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر دیا پرکشش چیزوں سے، اٹریکٹیو چیزوں سے، لسٹفل چیزوں سے، اس کو گھیر دیا اس جہنم کو، اور پھر جبرائیل سے کہا کہ جائیں جبرائیل اب جا کے دیکھ کے آئیں، اور جبرائیل جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے وہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اس میں کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، ہر کوئی اسی میں داخل ہوگا، اندیشہ ہے مجھے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا، اور ہر کوئی اسی میں جھونکا جائے گا، گرے گا، خود داخل ہوگا اس کے اندر۔ اس قدر پرکشش چیزیں ہیں اس کے ارد گرد،
اس قدر اٹریکٹیو چیزیں اس کے ارد کہ وہ اسی میں جا پائے گا. حرام جو ہے وہ پرکشش ہے، میری فطرت نہیں ہے وہ والی، لیکن وہ حرام جو ہے نا وہ پرکشش چیز ہے. وہ حرام کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے. وہ کسی بھی چیز کے اندر آپ لے لیں، وہ پورا جو لسٹفل ڈیزائرز ہوتے ہیں، جو سیکشول ڈیزائرز ہوتے ہیں، اس کی پوری ڈومین کی ہر چیز کو آپ دیکھ لیں. اس کے اندر اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت انوسنٹ سی بھی ہوتی ہیں. بہت انوسنٹ چیزیں بظاہر دیکھنے میں لگتی ہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک ایکٹریس کا یا کسی ماڈل کا یا کسی سنگر کا فین ہے، اور ایک لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کی فین ہے، کسی بھی ایکٹر کا، کرکٹر کا، کسی سپورٹس پرسن کا، کسی کی اس کے فین ہے. تو ایک ہوتے ہیں اس طرح کی اٹریکشنز والی کہ وہ بھی جو ہے نا کہ آپ کو اسی کی تصویریں دیکھنے کا بار بار دل چاہ رہا ہے، اسی کی چیزیں ویو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور آپ کے لیے وہ ایک چیز ہوا بنتی جا رہی ہے. ایک وہ والی ہے، اور ایک ہے کہ بندہ انٹینشنلی کسی چیز کو برائی ہی کی نظر سے دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ ہی اس کو اس طرف اس نظر سے رہے کہ جو اس کو برائی کی طرف لے کے جائے گی وہ چیز. یہ میں نے پہلے بھی بات کی بھی ہے، دوبارہ میں اس بات کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ چیز کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو کریں گے نا، کسی بھی چیز کے اندر، آپ کا وہ ایپیٹائٹ ہے نا وہ انکریز ہوگی. اس کے لیے وہ بجھے گی نہیں، وہ ہمیشہ انکریز ہوگی. آپ کسی بھی نامحرم کی، کسی بھی اس کی جو کہ آپ اندر سے جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے آپ کا حق نہیں ہے اس کو اس طرح دیکھنے کا، آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے، یا اس کے اگر آپ دیکھیں گے ویڈیوز کو یا موویز کو دیکھنا شروع کریں گے، پکچرز کو دیکھنا شروع کریں گے، وہ آپ کے ایپیٹائٹ کو اور بھڑکائے گا وہ اس کو. اور اگر آپ اس کے اور دوسرے قسم کی چیزیں کنٹینٹ، یعنی اگر آپ ڈائریکٹ نہیں بھی پورنوگرافی کو نہیں بھی دیکھ رہے نا، وہ آپ کی وہ ایپیٹائٹ کو انکریز کرتا ہے، وہ پل کرتا ہے، وہ بھڑکاتا ہے وہ. اور اگر آپ اس ٹائپ کے کنٹینٹ کو دیکھنا شروع ہو جائیں، کسی بھی کہ اس ٹائپ کے کنٹینٹ کو دیکھنا شروع ہو جائیں، وہ بھی آپ کی ایپیٹائٹ کو ملٹیپلائی کرے گا، بھڑکائے گا، بڑھائے گا اسے، یہاں تک کہ وہ آپ کو اس طرف مائل کرنا شروع ہو جائے گا کہ جو گناہ کا راستہ ہے. اور وہ آپ کو وہاں تک آنکھوں سے تسکین سالی نہیں ہوگی، پھر عمل کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. وہ چاہے وہ اکیلے اپنے ساتھ کچھ کریں آپ، یا وہ پھر کسی اور کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو، یہ آپ کا جو دامن ہے اس کو داغ کر کے چھوڑے گا یہ. تو لہٰذا یہ چیز سے اس چیز کو مائنڈ میں بٹھا لیں، یہ چیز کہ یہ جو دروازہ کھلتا ہے نا، یہ جس ٹنل کی طرف لے کے جاتا ہے، وہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس قدر لمبی ٹنل اور گہری ٹنل اور اس قدر زمین کے اندر دبا ہوا راستہ ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا پھر مشکل ہو جائے گا. لائک وائز اسی طرح ہی کہ اگر مال و دولت کا بہت زیادہ چاہت ہو گئی ہے، بہت زیادہ وہ ہو گیا اس کے اندر. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کی طرف بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایمبیشن ہوتا ہے، بھئی میں نے اتنا کمانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میرے یہ ٹارگیٹس ہیں، میں نے یہ اچیو کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اس کے اندر حلال کے دائرے کے اندر آپ کو نا ایک دم سے ریسٹرینٹس نظر آئیں گے بہت زیادہ. حرام اتنا ایزی نظر آئے گا آپ کو. یہ ابھی میں آپ کو میسج دکھا سکتا ہوں، کتنے بینکوں کے میسج آئے ہوں گے پچھلے ایک ہفتے کے اندر کہ اس نمبر پہ، اب اتنا سمپل ہو گیا ہے، نمبر پہ ایس ایم ایس کریں اور 5 لاکھ کے لون کے لیے مستحق ہو جائیں. میں زندگی میں 5 لاکھ کب تک کما سکوں گا یا سیو کب کر سکوں گا؟ یعنی کہ جو میرے پاس ایک ساتھ اکٹھا اویلیبل ہوگا. کمانا تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایک مہینے کے اندر کسی کی سیلری جو ہے نا، فار ایگزامپل کوئی کسی کی ہو 1 لاکھ ہو، تو وہ تو 5 مہینے میں کما بھی لے گا، لیکن وہ 5 مہینے میں خرچ بھی ہو جائیں گے. ایک دم سے میرے پاس کب جا کے آئیں گے، کس سچویشن کے اندر آئیں گے، وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے اس وقت کو. لیکن یہاں مجھے کہہ رہے کہ ایس ایم ایس کرو اور یہ پہنچ گئے بس آپ کے پاس 5 لاکھ آ گئے آپ کے پاس. کتنا ہیوج گیپ ہے دونوں کے بیچ میں، کتنا ہیوج گیپ ہے. ایک کے بارے میں مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کب تک سیو کر پائیں گے، اسپیشلی جو کرنٹ حالات چلتے جا رہے ہیں، جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں آؤٹ آف ریچ ہوتی جا رہی ہیں، انکم سورسز اتنے کے اتنے ہیں، اور جو آپ کے جو وسائل ہیں جن کے ذریعے آپ نے چیزیں خریدنی ہیں، وہ انفلیشن کے ذریعے، مہنگائی کے ذریعے آؤٹ آف ریچ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. ابھی عمرہ جو ہے، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، آپ نے خالص بندے اور مخلوق کا تعلق ہے آپس میں، حج کی بات نہیں کر رہا، عمرے کی بات ہو رہی ہے. وہ عمرہ سمپل، آپ فلائٹ کے ٹکٹس آپ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان جیسے ملک کے لیے 1000 ریال کا ویزا لگے گا. میں 1000 ریال، اب 65,000 کا تو ریال بن گیا آلموسٹ. 60-65 ہزار کا صرف ایک بندے کا ویزا لگنا ہے.
اجازت نامہ ہوتا ہے وہ تو صرف. فلائٹ نمبر دیکھیں آپ, وہ فلائٹ اٹھا کے دیکھیں 1.5 لاکھ کے نیچے کوئی ٹکٹ ہی نہیں مل رہا ہوگا آپ کو. عام بندہ کہاں سے افورڈ کرے یہ چیزیں؟ تو دوسری طرف اتنا آرام سے ایزی منی, آرام سے آپ کو 5 لاکھ ہو جائے گا. اور 5 لاکھ تو چلیں ویسے ایک میسج آ گیا والا, کیا پتہ ایکچوئل جا کے بات کی جائے بینک میں, ایکچوئل جا کے وہ کیا جائے تو ملین یا اس سے اوپر عام آدمی کو میسر ہو جائیں, پیسے ایزیلی اویلیبل ہو جائیں. کریڈٹ کارڈز تو یوں مل رہے ہوتے ہیں آپ کو, اسپیشلی اگر آپ باہر کے ملک میں جائیں نا تو ادھر تو آپ گزر کے جا رہے ہوتے ہیں, ہیلو سر پلیز ویٹ, یہ دیکھیں یہ سٹی بینک کا کارڈ ہے, یہ آپ کو 0 اس کے اوپر ملے گا, انسٹنٹ آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہو جائے گا, ابھی ہو جائے گا. اچھا بھائی مجھے نہیں چاہیے, او پلیز کانٹیکٹ کریں, یہ کریں, آپ وہ کریں. اچھا ایک بندے نے مجھے ذکر کر دیا یہ والا کہ یہ کریڈٹ کارڈ ہے, وہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ سوری ابھی میرے پاس وہ نہیں ہے, میں ابھی میں نہیں لینا چاہ رہا. میں ہمیشہ ہر فون کے اوپر نا, فون کال آتا ہے, میسج آتا ہے, کوئی ایسی چیز ہو نا, میں ہمیشہ اسٹریٹ اوے یہ کہتا ہوں کہ نہیں میں نہیں انٹرسٹیڈ نا. اگر سے کہتے ہیں نہیں سر یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, یہ ہو جائے گا, تو میں ایک دم سے امیجیٹ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے الحمدللہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ سود ہے, اور سود ہے یا سود کی شکل ہے, اور اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو نا میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے یہ سود ہے اور وہ حرام ہے, تو اس لیے بہرحال میں حرام کوئی کام میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. اگلا بھی شرمندہ بیچارے ہو جاتے ہیں, وہ تو سیلس پرسن نہیں ہوتے وہ تو. لیکن اس سے غلطی میرے سے یہ ہو گئی یہ والی کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ اوکے نو پرابلم, آپ مجھے بس بتا دیں کہ آپ کا کیا, آپ کیا پہ یو آر ان وزٹ ویزا یا ورک ویزا. میں کہہ دیا نہیں ورک ویزا, وہ میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے, اور کہتا میں کہا نہیں ورک کے اوپر ہوں. اوکے نو پرابلم ایٹ آل. کہتے کہ اچھا صرف فار انفارمیشن سیک جو ہے نا میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں. میں نے کہہ دیا اوکے سینڈ می اے میسج. تو اس نے آگے سے میرا نمبر وہ لے لیا, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب یقین کریں کہ اس کو میں نے 2 دفعہ اس کی کال آئی ہے, اور میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں پاکستان میں ہوں, نو پرابلم برادر وین ایور یو آر بیک. تو بس وہ اس طرح دے رہے ہوتے ہیں نا وہاں پر, اس طرح بانٹ رہے ہوتے ہیں اندر کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ یہاں پہ کسی بھی ریسٹورینٹ کے پاس چلے جائیں گے, وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو ایپ ہے نا یا اس کا کارڈ یا اس کے ذریعے سے آپ ہمیں اپروچ کریں تو آپ کو ہم اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے, 20% ڈسکاؤنٹ, 30-50% ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے آپ کو. ایک ریسٹورینٹ پہ 50% ڈسکاؤنٹ. آپ اپنی فیملی اور باقیوں کو لے کے جائیں, 8,000 کا بل آ جائے گا, وہی آپ اس کے ذریعے کریں. ٹھیک ہے کیپ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اتنے 1000 سے اوپر تک کی آفر نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی آپ وہی چیز آپ 5000 میں کر لیں, 3000 کی بچت ہو جائے. کریڈٹ کارڈ میں ڈالیں گے آپ کو وہ کسی طرح سے. تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کسی طرح سے بچا کے رکھنا, پیسے کے لالچ میں نہ پڑنا. پھر یہ تو ہو گیا نا بینک کی بات ہو رہی ہے, سمپل بینکس کے ذریعے. وہ بٹ کوائن نے کتنا زیادہ وہ کر لیا ایک دم سے لوگوں کو اٹریکٹ, اچھے خاصے لوگوں نے لٹا مارے ہیں اپنے پیسے اس کے اندر, اچھے خاصے نوجوان لوگ. کرنا کیا آپ نے, آپ کے کیا آگے پلاننگ کیا ہے؟ میں ڈیٹا مائننگ کرنا چاہتا ہوں. وہ خدا کے نام پہ یار یہ کیا ہے, یہ والے ان کاموں میں لگو گے, یہ آپ کی صلاحیت یہاں پہ لگنی ہے کہ آپ نے ایک سرور سیٹ اپ کر کے اور لگائے جانا ہے, اس کو اور بڑھاتے جانا ہے, اور وہ پروسیس اپنا چلائے جا رہے ہیں. کچھ سوچو تو صحیح یار, یہ آپ کی زندگی ہوگی, یہ آپ کا کام ہوگا زندگی کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا حلال حرام جو ہے نا وہ ایک اتنا بڑا آرگیومنٹ ہے والا. اس سے بڑی بات وہ کرنسی ہی نہیں ہے ابھی تک. تو اس سے ذریعے بائنگ سیلنگ کہاں ہو رہی ہے, جو اسٹاک مارکیٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے ابھی تک سارا کا سارا. اور کیا آپ کی زندگی کا یہ پرپز ہوتا ہے یہ والا؟ آپ نے کوئی اور بینیفیشل کام نہیں کرنا, کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنا. آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ایک مشین آپ نے لگا دی ہے, وہ چلتی رہے, وہ آپ کو وہاں سے کمائیاں ہوتے رہیں. پہلے تو آپ کو نہیں کمائی ہونی, کمانے والے لوگ کما کے لے گئے ہیں اسے, یا جنہوں نے کمانا تھا اس کو جمپ مارنی تھی وہ جمپ کر کے چلے گئے ہیں. اب آپ آئیں گے, 1 مہینہ آپ کو اوپر اچھا جائے گا, 3 مہینے نیچے جائیں گے, 4 مہینے اوپر آئیں گے, اور آپ ادھر ہی اپنے آپ کو پھنسا کے رکھیں گے, لٹا کے رکھیں گے. یہ مائنڈ میں رکھیں, یہ ہیومن نیچر ہوتی ہے یہ والی, یہ ہیومن ویکنس ہوتی ہے. کہ فار ایگزامپل نا مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں ہمارے ساتھ, یا کسی بینک کے اندر سیو کریں, یا کہیں اور اسٹاک لیں, یا کچھ بھی کریں نا. اچھا فرض کہتے ہیں اسٹاک لے لیتے ہیں, میں نے اسٹاک میں پیسے لیے, اتنے پیسوں کا اسٹاک لیا, اس میں نا مجھے اگلے مہینے ایک جمپ ملا, پیسوں کا پروفٹ نظر آ گیا. وہ میں پروفٹ اور پیسہ نکال کے باہر نہیں کر لوں گا اب کہ چلو مجھے پروفٹ مل گیا. میں کہوں گا وہ زبردست, رہنے دیتے ہیں اس کو پروفٹ کو بھی. اگلا مہینہ آ گیا, میرا اوریجنل کیپٹل پلس پروفٹ کے اوپر جب مجھے پروفٹ مل گیا, میں اور لالچ میں آیا, وہ فلانی چیزیں بیچو بھائی, اس میں ڈالتے ہیں یہ پیسے بھی. ہم سارا کچھ بیچ کے اس میں ڈالیں گے, اور ہم کہیں گے میرے پروفٹ اتنا چلا گیا, اتنا چلا گیا, اتنا چلا گیا.
جبکہ ایکچولی جو ہے نا وہ صرف ایک کرنٹ مارکیٹ ویلیو کے اوپر چل رہا ہوگا. جب سٹاک بیٹھیں گے نا تو میری ساری جمع پونجی جائے گی, کیونکہ ایکچولی میں نکال نہیں رہا اس میں سے کچھ بھی, میں اسی میں پھینکے جا رہا ہوں, اپنا کنواں ہے جس کے اندر میں پھینکے جا رہا ہوں اپنی ساری سیونگس. لیکن لوگ بہرحال اس میں لگ جاتے ہیں حلال حرام کی تمیز چھوڑے کیے بغیر, اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. اس طرف تو نہیں, ادھر لگا کے رکھیں گے, ان چیزوں میں لگا کے رکھیں گے. زندگی بہتر کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, وہ کرنے کے لیے, اور دنیا جہان کے کبھی پارلرز میں بھی جا کے اپنا چیزیں کروا رہے ہوں گے, کبھی وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنے آپ کو گڈ لکس کے اندر لا رہے ہوں گے, کبھی وہ کن کن چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوں گے. جو ہم جم کرتے ہیں, ہم فلانا کرتے ہیں, یہ میڈیسن ہوتی ہے, یہ وائٹامن ڈی کے لیے ہے, یہ فلانا ہے, یہ وہ ہے, یہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو, اس کی اچھی زندگی ہو, تو اس کے لیے کیا کیا اعمال ہوتے ہیں کرنے والے, اس طرح توجہ نہیں دے گا انسان. اس دنیا کی زندگی کو رکھنے کے لیے, اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے تو کیا کچھ کر لیں گے, وہاں سے ہم لوگ نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے جو کہ خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا, کسی بڑی بیماری میں, بڑی بیماری کی میں بات کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, لیکن کینسر ٹائپ بیماریاں جو ہوتی ہیں والی. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی پہلی تھاٹ ایک دم سے استغفر اللہ اور اپنی آخری منزل آتی ہے, اور کتنے ہوتے ہیں جو رش کرتے ہیں کہ یار اس کا علاج کرواؤ کسی طرح سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج غلط ہے, لیکن میں صرف بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وارننگ آپ کو ملتی ہے نا وہاں سے, تو وہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح کی طرف آتے ہیں, فوراً اپنے معاملات ٹھیک کر لو, اور کتنے ہوں گے جو ادھر دوسری طرف مائل ہوتے ہیں کہ نہیں اپنے کسی طرح سے اپنا علاج ہو جائے, کسی طرح سے یہ ہو جائے, کسی طرح سے بچت ہو جائے میری, میں اب ہولڈ کر لوں دنیا میں مزید کسی طرح سے. تو بہرحال یہ جو حدیث ہے اس سے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں, صحیح بخاری سے مسلم میں بھی اسی قسم کے ہی الفاظ. حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو گھیر دیا گیا ہے, جو وہ چیزیں جو ہمیں کراہت ہوتی ہے جن چیزوں سے, ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے, مشکل چیزوں سے, جن چیزوں میں تنگی محسوس ہوگی آپ کو, ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جنت کو. وحفت النار, اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے بالشہوات, شہوات سے, شہوانی خواہشات سے, لسٹفل ڈیزائر سے گھیر دیا گیا ہے جہنم کو. دنیا جان کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں, بچوں کی اٹریکشن کی چیزیں لے لیں, بچوں کو دیکھ لیں مائل, وہ کن چیزوں پہ زیادہ ہوں گے, کن چیزوں سے وہ دور بھاگ رہے ہوں گے. بڑوں کی ایج میں آ جائیں وہ بھی کن چیزوں کے قریب جا رہے ہوں گے, کن چیزوں سے وہ دور بھاگ رہے ہوں گے. اس میں باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, کیونکہ جتنی بھی آیات یا احادیث جہنم سے ریلیٹڈ ہیں وہ کوٹیبل ہیں, جتنی بھی آیات اور احادیث جنت سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی کوٹیبل ہیں. لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے نہ صرف ایک چھوٹی مثال, لیکن بہت خوبصورت مثال جو ہے نا وہ میں شیئر کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3798 نمبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں, کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج محترمات کی طرف پیغام بھجوایا, کھانے کے لیے کچھ بندوبست کر دیں. لیکن سب گھروں سے, سب زوجہ محترمہ سے, ہماری امہات المومنین سب کی طرف سے جواب یہ آ گیا, ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے تو یہاں پہ پاز کر لیں اور صرف سوچ کے دیکھیں ذرا کہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, خاتم النبیین, ان کے گھر کی کیفیت کیا تھی, اور اب دیکھیں ہمارے گھر کی کیفیت کیا ہے, ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں, ہم کتنے سرپلس کے سرپلس میں رہ رہے ہیں, اور وہ کس مقام پہ رہ رہے تھے. اس میں اس وقت صرف توجہ کر کے دیکھیں ایک کہ آج اگر ایک ہائپوتھیٹیکل کیس, آج اگر حقیقت میں اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائیں, ہم کتنے خوش ہوں گے یا ہم کتنے شرمندہ ہوں گے, اپنی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے. کتنی لیوش ڈیکوریشن کی چیزیں رکھی ہوں گی ہم نے, اتنا بڑا ٹی وی اسکرین رکھا ہوگا ہم نے جو کہ سارے فتنے فساد کی جڑ ہوگا. ہمارے برتن دیکھ کے کتنا تعجب ہوگا کہ مہمانوں کے لیے ایک یہ ڈنر سیٹ یہ والا ہے, ایک یہ والا ڈنر سیٹ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے. کس قدر ڈم کیا ہم نے کپڑے اپنے, کس قدر ہمارے پاس کپڑے ہوں گے, وارڈروب کے وارڈروب ہوں گے ہمارے پاس,
ایک گھر میں کتنی گاڑیاں، کتنی فیسلٹیز ہوں گی، ہر کمرے میں ایک اے سی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں اگر جائز ذریعے سے نہیں ہیں تو یہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ کہ اگر واقعی اللہ کے رسول کی درویشی دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وے آف لائف دیکھیں، اور ہم نے اس سے کیا لے رہے ہیں، ہم اس سے کیا چیز لے رہے ہیں. صرف امیجن کر کے دیکھیں اس چیز کو. اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں پیغامات بھجوائے، ہر گھر میں، اور تمام ازواج محترمات سے جواب آ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. پھر اللہ کے رسول نے ایک اعلان کیا، یہ میرا ایک مہمان ہے، کون اس کو اپنے گھر لے کے جائے گا، مہمان نوازی کرے گا. ایک انصاری صحابی نے فوراً ایک دم سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا اپنے پاس. وہ خوشی خوشی لے کے گئے اور اس قدر ایکسائٹڈ ہیں کہ اللہ کے رسول کا مہمان آج میرے گھر میں ہے. میرے لیے کتنی یہ سعادت کی بات ہے یہ کہ کسی ان کا اسپیشل گیسٹ ہے. وہ گھر آتے ہیں، اپنی بیگم سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں آج، تو کھانے کے لیے کچھ رکھا جائے، کھانے کے لیے بندوبست کرو. اس بیگم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شاید ان سالوں کی بھی بات ہوگی جب اسلام کا مدینہ کے دور میں ابتدا تھی، جب ہر عام گھر کے اندر بہت زیادہ کچھ نہیں تھا کہ ایک بندہ بھی آ گیا مانگنے کے لیے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، جس کی طرف گئے وہاں پہ بھی حالات ہی ہیں. تو یہ اپنی بیگم کے پاس جا کے بات کرتے ہیں، اور وہ ان کی بیگم کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. میں نے اور تم نے تو ویسے بھی ایسے ہی سونا تھا، جو ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے، صرف اتنا انف ہے کہ بچے کھا کے سو سکیں گے اس سے. اب یہاں پر یہ چیز دیکھیں میں اپنے لیے تو یہ سیکریفائس امیجن کر سکتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کے کھانا سکپ کرنا پڑ جائے، کسی اور کے لیے گھر کے باقی ممبرز کے لیے بھی کر سکیں گے، لیکن بچوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیکنڈ نمبر پہ اگر کوئی سیکریفائس کی اگر ہو کہ اگر چلو بچوں کے بعد کس کے اوپر اب سیکریفائس، تو وہ پھر پیرنٹس ہوں گے. لیکن وہ وہاں پر کہتے ہیں صحابی، انصاری صحابی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا دو، چراغ بجھا دو، بچوں کو بہلا کے سلا دو، جو کچھ ہے وہ مہمان کے آگے پیش کر دو. اور اسی طرح ہی کرتی ہیں کہ کھانا تیار کر کے بچوں کو بہلا کے سلا دیا، اسی طرح ہی بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکی رہیں، یہ بھی بھوکے رہے، اور یہ دونوں کھانا لے کے آتے ہیں مہمان کے پاس، اور چراغ بجھا کے، جان کے اندھیرا کر کے، کیونکہ اگر روشنی میں کھانا نظر آ گیا تو وہ تو نظر آئے گا کہ یہ تو ایک ہی بندے کے لیے کھانا تھا صرف. تو جان کے برتن سارے لا کے سارے رکھ کے، اور خود بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے جو خامند ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اور دونوں صرف تھرو آؤٹ پریٹینڈ کرتے رہے، صرف تھرو آؤٹ پریٹینڈ کرتے رہے. یہ بھی کر سکتے تھے، شو نہیں ماری آ کے کہ یہ لیں آپ کے لیے کھانا، وہ کہہ دیں کہ آپ کھائیں، نہیں میں کھا لوں گا بعد میں، یا اس طرح کر کے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ ایٹیکیٹس، یہ زیادہ اچھے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے. ہمارے بہت سارے گھروں کے اندر کلچرز کے اندر یہ چیز کامن ہوتی ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں بعد میں کھا لوں گا، پہلے آپ لوگ کھا لیں. تو مہمانوں کے ساتھ کھانا ہی مہمان کی جو ہے وہ عزت افزائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھایا جائے، وہ کمپنی لے. کو یہ تو نہیں کہ وہ کھانے کے لیے بھوکا تھا صرف کہ وہ کھانا آیا تھا، تو اس کو فل کمپنی دیں اس کا، تاکہ اس کو بھی آکورڈ فیل نہ ہو. ایک مہمان اکیلا کھائے جا رہا ہے اور دوسرے کوئی بھی نہیں کھا رہا، تو وہ کھانا چاہے گا بھی تو وہ کہہ دے گا یار رہنے ہی دیتے ہیں، بس کافی اتنا چھوڑو اسے. تو اس لیے اس کو کمپنی فل دیں، اسے بات چیت میں بھی کمپنی دیں اسے، اور اس کو کھانے میں بھی اس کو کمپنی دیں. تو بہرحال انہوں نے اسی طرح کیا، تھرو آؤٹ ایکٹ کر کے، اور مہمان نے کھانا کھا لیا اور وہ خوشی خوشی چلا گیا. اور ان دونوں نے بھی اس بات کو صرف اپنے اندر راز رکھا اور اللہ کے آگے راز رکھا صرف. کپل بھی کتنا خوبصورت کپل تھا. یہ نہیں ہوا کہ وہ ہسبینڈ آ کے گھر میں بتایا کہ بیوی کو کہنے کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ مہمان آئے، بیگم نے تانا نہیں دیا اور پہلے کچھ نہیں ہے تم اٹھا کے مہمان لے کے آ رہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کیا حالات ہیں. بحث نہیں کی. جب ہسبینڈ نے آئیڈیا دے دیا اس میں بھی بحث نہیں کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں اپنے بچوں کو بھوکا رہنے دوں. اس نے فل اس کا ساتھ دیا، دونوں خوبصورت ایک کپل. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے بات کو ختم کر چکے تھے کہ بس ہم نے یہ کیا، ایک نیکی کا کام کیا، اللہ جانے، اور بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے اسے ہماری طرف سے. لیکن صبح کو یہ ہوتا ہے کہ صبح کو وہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے رسول نے حالات معلوم کیے اور کہا کہ اللہ رات کو تمہارے اس عمل کے اوپر خوش ہوا،
ضاحک اللہ، اللہ تعالیٰ ہنسا اس بات پہ، خوش ہوا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر جو تم لوگوں نے رات کو کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ حشر کی آیت نمبر 5. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اس کے اشد ضرورت مند تھے اس چیز کے. انہوں نے اپنے ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسرے کو ترجیح دی، دوسرے کو کھانے دیا حالانکہ خود فاقے کی حالت کے اندر تھے. تو ایسے لوگ ہیں، یہی ہیں جو کہ کامیاب ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہ اس کی ایک مثال وہ والی کہ جو اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں کہ جنت کا راستہ جو تھا ایک رات کی بات تھی، وہ 1 میل کی بات تھی. وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کوئی ایک چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ اس کو کیا قبولیت عطا کر لے. بات تو امیجن کریں، ایک رات کا عمل اندھیرے میں ایک آرڈنری صحابی، ایون ہمیں نام بھی نہیں پتا، حدیث میں نام بھی نہیں آیا کہ ان کا نام کیا تھا، بس انصاری کا ذکر آ رہا ہے، ان سے ہم ایسوسیٹ بھی نہیں کر رہے. ان کی وائف، ان کا نام بھی ہمیں بالکل نہیں پتا، یہ کون گھر تھا، کہاں پہ ان کا گھر تھا جس کو ہم لوگ اتنا زیادہ عزت افزائی دیں کہ یار اتنے نیک لوگ تھے یہ والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر میں آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نازل کر دی یہ والی. کیا خوبصورت ان کا یہ عمل تھا اور کیا خوبصورت اس کی قبولیت ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر نا نیکیوں کے اندر فوراً لپکیں اور ہر بات کو اللہ تعالیٰ تک راز رکھیں. بس ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور ہم بچیں بھی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی تشہیر مت کریں، اس کا ذکر مت کریں، بلکہ توبہ کریں، استغفار کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.